بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان ناگورنو قرباخ کا تنازع شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ روس اور ترکی نے دونوں ملکوں سے خون خرابہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ آذری شہر پر میزائل حملہ جنگی جرم ہے۔ ترک وزیر خارجہ۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے حسب معمول نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ترک وزیر خارجہ مولود چاوش اولو نے آذربائیجان کے شہر گنزا پر ارمینیا کے مبینہ میزائل حملے کو جنگی جرم قرار دیا۔ انہوں نے اس ظلم بربریت کا ذمہ دار ارمینیا کو ٹھہرایا۔ 13 اکتوبر کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ترک صدر رجب طیب اردوغان نے ارمینیا اور آذربائیجان کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کی تھی۔ ثقافتی اور تاریخی شہر گنزا پر حملے میں 1 درجن سے زائد افراد ہلاک اور 40 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ وسطی ایشیائی ریاست آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے بھی حملے اور ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ صدر علیف نے کہا ہے کہ یہ حملے جنگی جرائم میں شمار ہوتے ہیں اور ذمہ داری کا تعین کیا جانا ضروری ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر بین الاقوامی برادری ایسا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو ان کا ملک ایسا کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ دوسری جانب ارمینیا نے گنزا شہر کی آبادی پر میزائل حملے کی تردید کی ہے۔ ارمینیائی وزارت دفاع نے میزائل حملے کو غلط معلومات کا تسلسل قرار دیا ہے۔ یہ بھی کہا کہ آذری فوج ارمینیائی علاقوں پر راکٹ داغنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے اور راکٹ متنازع علاقے ناگورنو قرباخ کے مرکزی شہر پر بھی گرے، جن سے 3 شہری زخمی ہوئے۔ گنجا نامی شہر آذربائیجان کا دوسرا بڑا شہر ہے اور سرحدی مقام سے خاصا دور بھی ہے۔ یہ حملہ 1 ہفتہ قبل ہونے والی شکستہ اور کمزور جنگ بندی کے 1 ہفتے بعد کیا گیا۔ اس تناظر میں آذری صدر کے خارجہ امور کے مشیر کا کہنا ہے کہ وہ انسانی ہمدردی کے تحت کی جانے والی جنگ بندی کے حامی ہیں، لیکن ارمینیا صورتحال میں بہتری لانے پر تیار نہیں اور رہائشی علاقوں پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ گنجا شہر پر کیے گئے حملے کی تصاویر بھی ملکی اور غیر ملکی میڈیا کو فراہم کی گئی ہے۔ اس حملے میں میزائل کئی رہائشی عمارتوں پر گرے اور کم از کم ہونے والی ہلاکتیں 13 بتائی گئی ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ ہلاکتوں میں اضافے کا امکان ہے کیونکہ 50 سے زائد زخمیوں میں کچھ کی حالت طبی ذرائع نے تشویشناک بتائی ہے۔ آذربائیجان کی حکومت نے گنزا کی متاثرہ عمارت سے ملبہ ہٹانے کی فوٹیج بھی جاری کر دی ہے۔ حکام کے مطابق ملبے میں دبے افراد کو نکالا بھی جا رہا ہے۔ مقامی بلدیاتی حکومت نے رہائشی عمارتوں کو پہنچنے والے نقصان کو شدید قرار دیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ میزائل حملے سے 20 عمارتیں تباہی سے دوچار ہوئی ہیں۔ ادھر آذری صدر کے مشیر کا کہنا ہے کہ ان کی فوج نے باغیوں کے قبضے میں 7 میں سے 2 علاقوں فضیلی اور جبریل کو آزاد کرا لیا ہے۔ اس جنگی کامیابی کے حوالے سے صدر علیف کا کہنا ہے کہ اب تک جنگی صورتحال میں ان کی فوج کا پلہ بھاری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کئی دیہات پر بھی قبضہ کیا گیا ہے۔ آذری دفاعی ذرائع نے ارمینیا کے ایک جنگی طیارے کو جبریل علاقے میں مار گرانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ جنوبی کفکار کے علاقے ناگورنو قرباخ کے تنازع نے سن 1990 میں سابقہ سوویت یونین کے زوال پر آزاد ہونے والی 2 ہمسایہ وسطی ایشیائی ریاستوں میں جنم لیا تھا۔ یہ پورا علاقہ آذربائیجان کی جغرافیائی حدود میں واقع ہے، لیکن اس میں تقریباً 1.5 لاکھ ارمینیائی نژاد مسیح بستے ہیں۔ بین الاقوامی طور پر اس پر آذربائیجان کی جغرافیائی حاکمیت تسلیم کی جاتی ہے۔
اس تنازع کے حل کے لیے امن مذاکرات بدستور التوا کا شکار ہے۔